قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ خاص طور پر ان خواتین اور ان مردوں کے لیے ہے جو مختلف جنسی مسائل کا شکار ہیں۔ وہ مرد جن کو جریان کا مسئلہ ہے، ایک لمبے ٹائم سے ان کا علاج نہیں ہو پا رہا، احتلام کا مسئلہ ہے، صورت اندال کا یعنی جس میں ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، پھر ذکاوت حس یعنی کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا جنسی خیال ذہن میں آتے ہی فوراً قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں تو اس کو ذکاوت حس کہتے ہیں، یا پھر ذوف با کا ہو جانا یعنی بالکل دل ہی نہ کرنا ہم بستری کرنے کا، یا پھر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انتشار نہیں ہوتا یعنی وہ فارغ نہیں ہو پاتے، ان کو وہ لذت نہیں آ پاتی، یا پھر مادہ منی کے اندر جو ہے وہ قلت ہو جاتی ہے، اس کی پیداوار جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ نہیں بڑھتی، یا پھر ایسے لوگ جو بے اولاد ہیں، ان کا مسئلہ ایزوسپرمیا ہے، یا پھر اسپرم کی ان کو کمی کا سامنا ہے، یا لو موٹیلٹی ہے، لو مورفولوجی ہے، لو والیوم ہے، اور اس طرح پس سیل آ رہے ہیں، یا پھر خواتین کے اندر جو ہے وہ انڈے نہیں بن پا رہے، ان کو ماہواری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ماہواری جو ہے ان کی irregular ہو چکی ہے، یا ان کے چہرے پر جو ہے وہ رونق جو ہے وہ جوانی والی وہ باقی نہیں رہی ہے، چہرے پہ چھائیاں اور سیاہیاں جو ہے وہ آ چکی ہیں، یا ان کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ دبلا پتلا ہے، فربانی ہو رہا۔ اسی طریقے سے خواتین جن کی چھاتی جو ہے وہ کم ہے تو اس نسخے سے وہ چھاتی بھی ان کی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ دودھ کی اگر کمی ہے خواتین کو جن کے بچے ہیں تو اس سے پھر دودھ کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کمر درد مسلسل جن مریضوں کو رہتا ہے اور نیند کی کمی ہوتی ہے، اس طرح جسم کے اندر جو ہے وہ سستی، کمزوری، تھکاوٹ رہتی ہے، تو ان تمام مسائل کے لیے یہ آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نسخے آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے، کسی بھی چینل پر، کسی بھی حکیم سے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ ایک حکمت کا راز ہوتا ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا، لیکن آج میں یہ راز آپ کو دینے لگا ہوں، تو اس نسخے کے آپ کو میں اجزاء بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو خالص ملنی چاہیے، ایک نمبر کوالٹی کی چیزیں ہوں گی تبھی جو ہے وہ آپ کا علاج کامیاب ہوگا، تبھی آپ کا نسخہ جو ہے وہ بہتر بنے گا۔ اگر ایک نمبر کوالٹی کی چیز آپ کو نہیں ملی تو پھر نسخے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور جو یہ نسخہ نہیں بنا سکتے تو ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم یہ نسخہ بنا کے دیں۔
تو یہ مزاجن جو ہے وہ غدی اعصابی مزاج کا نسخہ ہے، گرم تر مزاج کا نسخہ ہے۔ خشکی، گرمی، خشکی، سردی مزاج والے جو مریض ہوتے ہیں، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی مریضانوں کے لیے، ان کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے۔ تو اس میں جو چیزیں آپ کو لینی ہیں، اس میں سالب مصری لے لیں، آپ مغز پمبا دانہ لے لیں، موسلی سفید لے لیں، سالب پنجہ لے لیں، ستاور لے لیں، مغز جیا پوتا لے لیں، بیج بند لے لیں، شکاکل مصری یہ لے لیں آپ، بہمن سرخ لے لیں، بہمن سفید لے لیں، اور کمر کس لے لیں، کوزہ مصری لے لیں، تخم کونچ لے لیں، مغز پستہ لے لیں، مغز بادام لے لیں، برہمی بوٹی لے لیں، تال مکھانا لے لیں، چھلکا اسپغول شامل کر لیں، اور سونٹ اس میں شامل کر لیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ نے ایک ایک تولہ لینی ہے۔ ان کا آپ نے اچھی طرح سے صفوف کر کے ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے پھر آپ نے جو ہے وہ 1300 گرام آپ نے خالص شہد اس کے اندر ملا دینا ہے، تو یہ آپ کا ایک معجون بن جائے گا۔ تو اس معجون کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ آپ صبح کو لے لیں تازہ پانی کے ساتھ یا بکری کے دودھ کے ساتھ ناشتے کے بعد لے لیں، اور 1 چمچ آپ شام کو لے لیں بکری کے دودھ کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ۔ تو اس کو آپ نے مسلسل اپنے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا غذا کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی ترش چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، کوئی بھی بادی چیز استعمال نہیں کرنی، مثلا دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، بڑا گوشت، انڈے، پکوڑے، سموسے، فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے آپ نے مکمل اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور بکرے کا گوشت آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے، بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ، بادام، پستہ، اور اس طرح مولی کا سالن، پھر خربوزہ اور پپیتا، دیسی مرغی اور کھجور، یہ آپ نے غذائیں جو ہے وہ کثرت سے استعمال کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب ان کو استعمال کریں گے، مسلسل ان کو استعمال کریں، تو یہ جتنے بھی آپ کے مسائل آپ کو میں نے بتائے ہیں، تمام مسائل کے لیے انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے، پٹھوں کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، یعنی مردانہ کمزوری کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے یہ ایک اکسیر کا درجہ یہ نسخہ رکھتا ہے۔ پھر عورتوں کے اندر رحم کی سوزش ہو جاتی ہے اور انڈے نہیں بنتے، یعنی کہ بچے پیدا کرنے کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو یہ بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک بہترین یہ نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ اس کو آپ بنائیں اور اس کو آپ استعمال کریں، اور اپنی دعاؤں کے اندر بندہ ناچیز کو خصوصی طور پر یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔